السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الأعظم الجیلانی ومعین الملة والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر شریف پڑھ لیں۔ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے تو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہم اور آپ ایک اللہ کے محبوب اور مقرب بندے حضرت سیدنا معصوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو بغداد مولا کی حاضری کا سبب بنائیں۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ عظمت والا مہینہ جس میں دنیا سنیت میں جہاں کہیں بھی سنی بس رہا ہوگا وہ پہلی تاریخ سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ پورا مہینہ، اور ہم سنیوں کا تو ایک اعتقاد ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہم 11ویں شریف منا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہیں۔ لیکن ایک ولی کامل کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں، تو چند شعر بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا خلیفہ اعلیٰ حضرت جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
بڑے انوکھے انداز میں عرض کرتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. مائک نہیں بولتا ہے تو آپ تو بول سکتے ہیں نا ماشاءاللہ. زور سے آپ بولیں گے انشاءاللہ اور محبت سے بولیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور جس کو حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا نصیب ہو جائیں تو پھر اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنورتی ہے. ہاں. اور جس ولی کامل کے عرس کی تقریب کو جن لوگوں نے یہ سجایا ہے، میں اس بھائی کے نام سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن جس نے سجایا ہے اللہ اس سے دنیا اور آخرت کی دونوں کی شادمانی عطا فرمائے. آمین. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا نصیب کیسے ہوتا ہے تو اپنے ذہن و قلوب میں یہ بٹھا لینا چاہیے کہ اس کے سینکڑوں طریقے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ کہ جس کے ذریعے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے فیضان کرم سے انہیں نوازتے ہیں، وہ ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اگر آج بھی کوئی امتی عمل کرنے لگے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آج بھی سہارا عطا فرماتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. ورنہ کوئی کتنی ڈینگے مار لیں، کوئی کچھ بھی کر لیں، اس سے کچھ میسر نہیں آتا. ضروری یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہو، پھر وہ گھر پہ بیٹھ کے بھی یا غوث المدد کرتا ہے نا تو بغداد کا شہنشاہ بغداد سے ڈائریکٹ اس کے گھر میں مدد کر سکتے ہیں. یہ وجدان ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے. ورنہ دنیا میں آج سینکڑوں چیزیں ہیں کہ جس کو سننے دیکھنے کے بعد آدمی کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے اور دل میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ بہت کچھ ہے، حالانکہ اس وقت کچھ نہیں ہوتا وہ جو ہماری نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن جس کو حضور غوث پاک اگر دیکھ لیں تو پھر دنیا میں اس کے لیے کتنی بڑی شادمانی ہے اور کتنا بڑا سہارا اور سپورٹ غوث پاک کرتے ہیں. اس کے لیے میں غوث پاک کی شان میں کئی کرامتیں آپ کو سنا سکتا ہوں جس پہ مطلب ایک سے ایک کرامتیں ہیں. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامت ہر وقت غوث پاک کے نام سے جڑی ہوئی نظر آئی. آپ اگر غور کریں گے، اگر آپ نے غوث پاک کو اگر علماء اور مشائخ اور سادات سے سنا ہے تو آپ کو یہ دل میں احساس ہو جانا چاہیے اگر آپ دلدار ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سفر سے بغداد شریف واپس ہو رہا ہوں اور واپسی پر بیچ راستے میں مجھے ایک ضعیف کمزور بندہ جو راستے کے کنارے پر بیٹھا تھا نا، اس نے مجھے آواز دی کہ آپ میری مدد فرمائیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ راستے پہ بوڑھا آدمی بیٹھا ہے اور غوث پاک گزر رہے ہیں اور اس نے آواز لگائی نا تو حضور غوث پاک اس کی طرف متوجہ ہوئے. اس نے عریضہ پیش کیا، کہا آپ مجھے سہارا دے دیں تھوڑا. اب سہارے کی بات آئی نا تو حضور غوث پاک نے سوچا کہ بوڑھا آدمی ہے تو کھڑا ہونا چاہتا ہے، ضعیف آدمی کو تو اور کیا چاہیے. تو بس اپنے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو سپورٹ کیا، یعنی سہارا دیا. اور جیسے ہی سہارا دیا نا تو وہ تھوڑا کھڑا ہوا، پھر سپورٹ دیا تو اور تھوڑا کھڑا ہوا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے اس کو میرے ہاتھ کا سپورٹ ملتا جاتا، سہارا ملتا جاتا، یہاں تک کہ جب وہ کھڑا ہو گیا نا تو اب وہ بوڑھا نہیں رہا، اپنے زمانے کا جوان ہو گیا. حیرتناک ہے کہ نہیں؟ یعنی سوچنے جیسی بات ہے نا. بوڑھا آدمی کبھی جوان ہو سکتا ہے، لیکن غوث پاک اگر ہاتھ لگا دینا تو بوڑھا جوان ہو سکتا ہے. لیکن بوڑھا خالی اگر روڈ پہ بیٹھے بیٹھے تمباکو بنائے تو نہیں ہو سکتا. اس کو مسجد میں جا کے گھٹنے ٹیکنے چاہیے، سجدے کرنے چاہیے. چوراہوں پر بیٹھ کر خالی گپا بازی کرنے اور دوسروں کی غیبتیں کرنے سے بوڑھا جوان نہیں ہوتا. ہمیں اب ان بوڑھوں کو جن کو اللہ نے یہ عمریں دی ہیں، اب یہ سفید بال ملک الموت کے خطوط ہیں، آنکھوں کا
कमजोर हो जाना ये मलिकुल मौत का खुद ये खत है। कमर का टेढ़ा हो जाना, चमड़ी का सुकड़ जाना ये मलिकुल मौत का खत है। अगर बुढ़ापे की दहलीज पर जाकर भी अगर इबादत का ज़ौक़ पैदा नहीं होता ना, तो फिर अपनी जिंदगी पर खुद मातम करना चाहिए। और रहे जवान, तो गौसे पाक 17 या 18 साल की उम्र में दीन की खातिर झीलान छोड़कर बगदाद मुअल्ला तशरीफ ले गए, और बड़ी मुसीबतें और मसाइब व आलाम के बाद आपने इल्म भी हासिल किया। और कितना इल्म हासिल किया? फरमाने लगे कि अल्लाह ने मुझे कुतुबे वक्त बना दिया। आज जवानों को देखें कि किसी को सीखने के मामला में वो पता ही नहीं, यानी क्या सीखना चाहिए ये भी अब पता नहीं रहा। ये भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी सजा है। इसलिए जवानों को ये चाहिए कि कुछ ना कुछ सीखें। कहीं भी जाए ना, किसी आलिम दीन के पास जाएं, कोई सादात के पास जाएं, कोई पीराने निज़ाम से मुलाकात हो जाए, कोई ना कोई बात सीख जरूर लें। एक ना एक बात भी अगर आपने सीख ली, आपके यहाँ बच्चे भी बहुत बड़े होशियार है, आपको अंदाजा होना चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं ना कि गांव की मुर्गी दाल के बराबर, ऐसा बोली है ना, मतलब कहावत है। ये छोटे छोटे बच्चे ना, ये बहुत जानकार लोग हैं, मेरे पास पढ़ते हैं, मुझे मालूम है। कुछ सीखना चाहिए, लेकिन अब हम सीखने का मिजाज नहीं रखते, तो ये बच्चे भी हमारे साथ मिल जुल के वो फिर सिखाना भी बंद कर देते हैं। कोशिश करें, कुछ सीखें। गौसे पाक का सहारा चाहिए ना, तो सीखें। अब ये भाई जो अभी उर्स मना रहे हैं, वो मेरे ख्याल से मुंबई से आए, उन्होंने ये इतना सब कुछ किया। क्यों किया? वजह यह है कि उनको उस दरबार से कुछ ना कुछ तो मिलता है। इसका मतलब ये है, यानी ये इनकी मोहब्बत है, और वो अपना खिराज पेश करते हैं। ये वली कामिल उन्हें नवाजते हैं। पता चला कि अगर कोई मुंबई में रहकर इतनी दूर दराज के वली का उर्स अगर कोई मनाए, तो उससे वहां फायदा वो पहुंचा सकते हैं, तो क्या नालिया मंडली में बैठकर या उलिया जितने भी सोए हैं वो आपको फायदा नहीं पहुंचा सकते? लेकिन हम करते क्या? कुछ ही। वली के मजार पर बैठे, अजान हो रही है, वहीं बैठे बैठे तम्बाकू जोली, फाकी मसली, खाली थूक दिया, और जितनी गाड़ियां गई ना दीव से ऊना, सब गिन ली। हमारा काम ही यही। अल्लाह के लिए हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, अब ये बैठने का वक्त नहीं है। अभी जो हो रहा है ना, अभी एक तो 8 महीने से सब परेशान है, और ऊपर से अभी फिलहाल हालात सुकड़ते जा रहे हैं। आपको पता नहीं है, अभी नालिया मंडवी में रहते हैं ना, ये बहुत अच्छा गांव है, किसी से डरता नहीं है। अल्लाह से तो डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? अल्लाह से तो डरो। हालात बहुत खराब होकर बहुत जल्दी हम तक पहुंच रहे हैं। अभी आपके 10 कदम पर ये दीव है, कैसी हालत कर दी सकती है? मोहम्मद के फाफे कर दिए, किसी को अंदर एंट्री तक नहीं थी। क्या आप ये नहीं समझ रहे कि हालात बड़े संगी अगर होना चाहे ना, तो एक रात के लम्हे में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लीडर बने हुए हैं। और याद रख लें, ऐसे जंजाल से भी अगर कोई निकालने की ताकत रखता है ना, तो वो कोई अल्लाह का वली ताकत रखता है। या तो फिर अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, तो अल्लाह तुम्हें निकाल सकता है। वरना आप और हम ये समझ रहे हैं कि भाई अल्लाह ने तो अभी सब कुछ दिया है जी, खुटा थोड़ी है, यानी कम थोड़ा हुआ है। आपको जानकर ये हैरत होगी, बंबई से लेकर गुजरात तक का आप सफर कीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक जिसके पास इतना सब कुछ था कि वो दूसरों को देने वाले लोग थे, लेकिन हालात इतने नासाजगार हुए कि 8 महीने में बज़ाहिर सैलरी उनके पास बाकी न रही, पैसा बाकी न रहा। उन्हें भी कतार में खड़ा रहकर उन्हें भी मांगने की नौबत आ गई। हाँ, ये हालात है। मैं कहता हूं, अभी जो आपके पास है ना, उस पर शुक्र करो, ताकि आने वाले वक्त में ये कम न हो। शुक्र करोगे तो अल्लाह इस थोड़े में भी बरकत अता फरमाए। और गौसे पाक की तालीमात पर अमल करना शुरू कर दो ना, तो गौसे पाक सहारा देते हैं। बूढ़ा होकर वो जवान हो गया, और गौसे पाक उसको देख रहे हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कि अभी मैं उसको तक ही रहा था ना, तो उसने दूसरा सवाल किया। हो गया था जवान, उसने कहा हुजूर मुझे पहचाना? हुजूर गौसे पाक मुस्कुरा कर फरमाते हैं, बताएं आप कौन है? कहा, मैं आपके नाना जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हूँ, यानी इस्लाम हूँ। लोगों ने मुझे बेअमली और बदअकीदगी के जरिए कमजोर कर दिया था, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपके हाथ लगे, अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी अता फरमा।
اب غوث پاک کی جتنی بھی کرامتیں ہیں نا اس کو آپ دیکھ لیجئے. ہر کرامت کے بعد ہم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, پھر غوث پاک کی وہ کرامت یہاں سے جانے کے بعد بندہ بھول جاتا ہے. لیکن یہ غوث پاک کی کرامت وہ ہے کہ غوث پاک کے ناموں میں اس کو شامل کر لیا گیا. اور اسی دن سے غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد میں انٹر ہوا تو اس جوان نے مجھے کہا کہ میں نانا کا دین ہوں اور آپ نے مجھے زندہ کر دیا, یعنی آپ محی الدین ہیں, دین کو زندہ کرنے والے. فرماتے اس سے پہلے مجھے کسی نے محی الدین نہیں کہا تھا, اور جیسے بغداد شریف میں انٹر ہوا ہر بندے کی زبان پر تھا یا محی الدین, یا محی الدین, یا محی الدین. یعنی غوث پاک کو اسی نام سے یاد کیا جانے لگا. آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے. آج بھی دیکھ لیں آپ, بچے جب جنم لیتے ہیں نا تو آج بھی بچوں کا نام غلام محی الدین رکھا جاتا ہے. تو یہ غوث پاک کی وہ کرامت ہے جس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب غوث پاک نے دین کو زندہ کیسا کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال ایسے گزارے کہ عشاء کی نماز میں جو وضو کر لیتا, اب فرماتے ہیں کہ اسی وضو سے میں نے فجر کی نمازیں پڑھی ہے. یہ دین کو زندہ کرنا ہے. ہم اور آپ جو سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نوافل میں داخل ہیں, زیادہ سے زیادہ مستحبات میں, خلاف اولا یا مباح چیزوں میں داخل ہیں. فرض چھوڑ رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد حل ہی نہیں ہوگا. اور یہاں تو نہیں ہو رہا ہے, قیامت کے دین بھی نہیں ہوگا. اس کو کان کھول کر سن لو آپ. کوئی یہ بندہ سوچ لیں کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں, فرض اگر چھوڑ رہا ہے, وہ ترک کر رہا ہے, پھر وہ کچھ بھی کر رہا ہو, فرض میں اگر پکڑ کر لی گئی نا تو پھر اس کا چھٹکارا نہیں ہے جب تک کہ وہ سزا مکمل نہیں ہوتی. ہم اور آپ خواب غفلت میں. اللہ کے لیے اگر غوث پاک کا سہارا چاہیے نا تو آج سے یہ نیت کر لو. ہمارے یہاں ہر سال 11ویں آتی ہے, الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری نسلیں 11ویں کھاتے کھاتے زندگیاں گزار رہی ہیں. ہر سال 12ویں بھی آتی ہے, ہر سال محرم کے 10 دن بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, ہر سال چھٹی شریف کے 6 دن بھی آتے ہیں, ہر ہفتے شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ یہ 2 آتی ہے, یعنی جمعہ کا دن بھی آتا ہے, شب جمعہ. شب جمعہ کو شب جمعہ جس کو کہتے ہیں نا, اس کی اہمیت کتنی آپ کو معلوم ہے؟ یعنی جمعہ کی جو رات ہوتی ہے اس کی اہمیت کتنی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جمعہ کا دن اتنا معتبر ہے, اتنا معتبر ہے, اتنا معتبر ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس سے پہلے والا جو دن ہے نا اس کو بھی جمعرات کہا جاتا ہے. یعنی دن جو ہوتا ہے نا اس کو بھی جمعرات کہا جاتا ہے. حالانکہ ہے وہ دن, گرووار کو کیا بولتے بھائی؟ جمعرات. حالانکہ وہ رات نہیں ہوتی, وہ دن ہے. لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کل والا دن جو آ رہا ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ جمعہ کیا ہے. اور اللہ کے یہاں دستور یہ بنا لیے اس نے, اس کی شان نظام یہ بنائے کہ بندوں کو پتا چلنا چاہیے کہ جمعہ آنے والا ہوتا ہے, اس سے پہلے والے دن کو بھی جمعہ رات سے منسوخ کر دیا گیا جمعے کی اہمیت کی خاطر. ہر سال رمضان آتا ہے یار, ہر مہینے میں 4 جمعہ یا زیادہ, اگر اول تاریخ میں اگر چاند دکھ گیا تو میرے خیال سے 5 جمعہ آتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. نالیہ منڈوی والوں, ابھی بھی ضرورت ہے اس کی. اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کو, اپنے بوڑھوں کو مسجد کی طرف راغب کرو, دین کی طرف راغب کرو. آپ کہیں گے مولانا کیا ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہے؟ ہرگز نہیں, میں نہیں کہتا. میرے بھی بال بچے ہیں, میرے بھی ماں باپ ہیں, میرے بھی بھائی بہن ہیں, آپ کے بھی ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, کم از کم وقت مقررہ پر جایا آیا تو کریں. دنیا کے ایک ادنا سی پراپرٹی والے کے یہاں, یعنی تھوڑا بہت مالدار ہو, اگر کوئی روزانہ دن میں ایک بار بھی اس کے گھر پہ آتا جاتا ہوتا ہے نا, اور وہ غریب اگر مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو مالدار کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں, میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. یعنی ایک آدمی صرف دنیا میں تھوڑی بہت بھی پونجی اس کے پاس ہوتی ہے, وہ غریب کو یوں کہتا ہے گھبرانا نہیں, میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. اس کی ہمت بن جاتی ہے. حالانکہ وہ سب کچھ بندھوا نہیں دیتا, لیکن ایک حوصلہ ہوتا ہے اس کی زبان میں. میرے یار, جب دنیا کے ایک تھوڑی سی پونجی والے کے پاس ایک دن اگر آپ حاضری دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے بتاؤ جو ساری کائنات کو دے رہا ہے, اگر اس رب کے گھر اگر کوئی 5 بار جاتا ہو تو پھر وہ رب کتنا پیار کرے گا, پھر وہ اپنی رحمت کاملہ سے کتنی محبت کے وہ حوصلہ افزائی کے جملے ارشاد فرمائے گا. لیکن ہم نے کبھی اس دربار میں کبھی آواز نہیں دی. کبھی آواز دینی چاہیے. میں غوث پاک کی بات عرض کر رہا تھا, سہارا دینے کی. ایک بات میں نے بتا دی جو حقیقی معنوں میں ہمیں آج دین کو سہارا دینے کی ضرورت ہے. اس پر غوث پاک کا ارشاد میں آپ کو سنا دوں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں
کہ بھئی یہ تو مولانا لوگوں کا کام ہے, یہ مدرسے میں بچے جو پڑھتے ہیں ان کا کام ہے, اور جو مؤذن صاحب ہوتا ہے ان کا کام ہے, اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہے. پوری دنیا میں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ بھئی دین کا کام کون کرے گا؟ جو سب سے زیادہ نیچا کیٹیگری کا آدمی وہ دین کا کام کرے گا. نہیں, غوث پاک سے بھی بڑا کوئی مالدار ہو سکتا ہے؟ غوث پاک کے یہاں جو گھوڑے باندھے جاتے تھے نا, گھوڑے, اس کی زنجیریں جو ہوتی تھی نا وہ بھی سونے اور چاندی کی ہوتی تھی. ہاں, کئی ہزار کا آپ صرف امامہ شریف باندھتے تھے, اور جو جبہ ایک بار پہن لیتے تھے پھر دوبارہ نہیں پہنتے تھے, کسی کو تحفے میں عطا فرما دیتے تھے. یہاں تک کہ کئی ہزار, یعنی اب جوتے کی اہمیت, ان کے مبارک جوتوں کی تو کیا بات کروں, کہ ان کے اندر جو نوکیں یعنی کھلیاں لگتی تھی نا, یعنی نیچے کا جو تلوا ہوتا اس کے اندر باقاعدہ جو چاپڑے ہوتے ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کے ہوتے تھے. جوتوں میں سونے اور چاندی ہو, مجھے بتاؤ آج ہے کوئی ایسا بندہ کہ سونے کا جوتا پہنتا ہو؟ نہیں ہے. لیکن اتنے بڑے مالدار ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ صف اول میں موجود رہے. یہ بڑے لوگ تھے. ہم کیا بڑے ہیں؟ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, کچھ نہیں ہے. تھوڑے دن اگر پیسہ کھٹ جاوے نا تو کوئی سلام کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے نہیں. تو اب ہم اور آپ جس خواب غفلت میں جا رہے ہیں وہ خواب غفلت ہے, اس سے نکلنا چاہیے. اب بیداری کی طرف آنے کی ضرورت ہے, اور غوث پاک اور ان اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے عمل کیا نا تو پھر سنو پھر مدد کیسے ملتی ہے. حضرت سیدنا مجدد الفسانی نام سنا ہوگا, بہت بڑی شخصیت ہے, اپنے زمانے کے مجدد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں ایک حضرت پڑھانے آتے تھے میرے بچوں کو, ان کا نام تھا محمد طاہر, استاد کا نام. ڈیلی سروس وہ پڑھانے آتے تھے اور میرے بچے پڑھتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مصلی پر بیٹھا ہوا تھا مراقبے میں, تو میری نظر لوح محفوظ پر گئی, اور جیسے لوح محفوظ پر پہنچی تو میں نے وہ حضرت کا وہ تقدیر کا جو باب تھا نا اس کو دیکھ لیا. اس تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حضرت جو پڑھانے آتے ہیں ان کے بچوں کو وہ جہنم میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ مولوی صاحب جو پڑھانے آتے تھے حضرت صاحب وہ جہنمی ہیں, یعنی ان کی تقدیر میں جو ہے شقاوت لکھی تھی. اب مجدد الفسانی کے بچوں کو پڑھانے والے استاد, اور ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے, شقاوت لکھی ہوئی ہے. خوف ہوا, ڈر لگا, دل میں احساس ہوا کہ میرے گھر پر آ کر میرے بچوں کو پڑھانے والا ایک عالم دین کیسے جہنم میں جا سکتا ہے. افسوس ہوا, اور اسی میں مراقبے سے وہ باہر ہوئے, اور مراقبے سے جیسے باہر ہوئے اتنے میں بچے کھیلتے ہوئے حجرے میں گئے, اور جیسے حجرے میں آئے نا تو والد صاحب کو غمگین دیکھا. کن کو؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. جیسے غمگین دیکھا نا تو دل بچوں کا رہتا نہیں. کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ آج بھی ہمارے یہاں بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اور اگر باپ گمسم بیٹھا ہو نا تو بچے فوراً پوچھیں گے, کیونکہ بچپن ہے ان کا, ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کتنا بڑا غم اور کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ بار بار بچوں نے پوچھا نا تو ان سے رہا نہیں گیا. تو کہا بچوں مجھے اپنا غم نہیں ہے. کہا تمہارے استاد جو پڑھانے آتے ہیں نا اس کا مجھے غم ہے. کہا کس چیز کا؟ کہا میں نے آج لوح محفوظ میں دیکھا ہے کہ ان کی قسمت میں شقاوت لکھی ہوئی ہے, یعنی وہ جہنم میں جائیں گے, یہ ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. بس مجھے یہ ڈر ہے کہ تم کو پڑھانے والا بندہ جہنم میں چلا جائے گا. اللہ, اب بچے بھی غمگین ہو گئے. اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد وہ استاد آ گئے پڑھانے کے لیے, اور جیسے استاد آئے نا تو اپنے حجرے میں جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ گئے. اب تھوڑی دیر کے بعد مجدد الفسانی نے بچوں سے کہا بچوں اٹھو, استاد آ گئے, پڑھو. اب بچوں کے قدم اٹھنے کا نام نہیں لیتے. جن کے پاس ہم پڑھتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا, ابا نے کہہ دیا تو اب ہوگا ہی. اب لوح محفوظ پہ لکھا ہوا, انہیں بھی غم تھا لیکن اب پڑھنا تھا. فوراً ہی اسی وقت انہوں نے قدم بڑھائے اور سیدھے گئے. اور جیسے حجرے میں گئے نا تو بچوں کے چہرے پڑھنے کی عادت ہوتی استاد کی. وہ بچوں کے چہرے سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بچہ خوش ہے یا ناراض ہے یا غمگین ہے. یہ ماہر استادوں کا کام ہوتا ہے. جیسے بچے کا چہرہ دیکھا نا تو پڑھ لیا کہ یہ بچے غمگین ہیں. قریب بٹھایا اور پوچھا, کہا روزانہ تو ہنستے کھیلتے آتے ہو, آج گمسم کیوں ہیں, غمگین کیوں ہیں؟ بچوں نے برجستہ اپنے بابا والی بات دہرا دی. کہا حضرت, کہا کیا پڑھانے آپ ہمیں آتے ہیں؟ مجدد کے بیٹے کو پڑھانے آتے ہیں؟ کہا ہاں.
ہمارے بابا نے آج یہ بات سنائی ہے کہ آج انہوں نے آپ کی تقدیر دیکھی ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا اس میں جہنم یعنی شقاوت لکھی ہوئی ہے، اس لیے ہم غمگین ہیں آپ کے تعلق سے. اللہ، یہ محبت کا تقاضا تھا. اور جیسی محبت میں بچوں کو غمگین دیکھا، استاد کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ بھی غمگین ہو جاتا. لیکن یاد رکھیں، پڑھنے والا ہوتا ہے اور پڑھانے والا ہمیشہ پڑھانے والا ہوتا ہے. شاگرد ہر حال میں شاگرد ہے اور استاد ہمیشہ استاد ہی رہتا ہے. اسی طرح میں آپ کی مثال ایک دے دوں، بیٹا ہی ہوتا ہے اور باپ ہی ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جوان بیٹا ہو جاتا ہے، تھوڑی بہت شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد چھوکرے کھیلتے ہنستے ہو جاتے ہیں نا، اور ابا کچھ کہہ دے نا تو بیٹا یوں کہتا ہے کہ میرے ابا کو نے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ارے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو تجھے بڑا کیا، شادی کروائی، تیرے یہاں بچے ہو گئے، اور اب تو یہ کہہ رہا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ عقل ماری گئی ہماری کہ ہم اپنے باپ کو یوں کہتے کہ میرے باپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کبھی جملہ استعمال نہ کرے جوانوں، اس لیے کہ باپ کو ہی سمجھداری تھی جس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں جنم عطا فرمایا. یہ باپ ہی کی سمجھداری تھی کہ ہمیں بچپنا اس نے کندھوں پر بچھا کر گزروایا. وہ سمجھداری ہی تھی کہ جس نے ہمیں محنت، مشقت، کوشش اور سعی کر کے خون پسینہ ایک کر کے ہمیں جوانی کی دہلیز تک پہنچایا. اور ایک دن وہ بھی آیا کہ اس نے ساری خوشیاں قربان کر کے تمہیں شادی جیسی خوشیوں سے میسر کرائی. یہ اس کی سمجھداری تھی. آج تم تھوڑے بہت ٹکے کمانے لگے تو اب تمہیں وہ بزرگ باپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ماں کا بولنا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے لیے کوشش کرنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ میرے باپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. نہیں، وہ بڑا سمجھدار ہے، لیکن اب وہ آخری عمر کے تقاضے میں ہے. تو ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مقولہ مشہور ہے کہ جب عمر کے آخری دن ہوتے ہیں نا تو وہ بچپنا ہوتا ہے لوٹ کے واپس. تو جیسے ہمیں بچپنوں میں انہوں نے پالا ہوتا ہے نا، اب بڑھاپے میں ہمیں اور آپ کو ان کو پالنا چاہیے اور حقیقی معنوں میں ان کی خدمت کرنی چاہیے. اگر صحیح معنوں میں باپ نے جو خدمت کی ہے، اب اس کا صلہ یہی ہوتا ہے کہ اب بیٹا جوان ہے تو باپ کو وہ پال کر دکھائیں. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ استاد ہوتے تھے اس زمانے کے، بڑی شان کے مالک تھے. برجستہ کہا بیٹو تمہارے بابا نے دیکھی ہے تقدیر؟ کہا ہاں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ولی اگر زمین پر بیٹھا ہو تو بھی تقدیر پڑھ سکتا ہے، اور ولی اگر زمین کے اندر بھی سویا ہو تو بھی تقدیر پڑھ سکتا ہے. اور اگر یہاں یہ کہہ دوں تو وجہ ہوگا کہ ولی اگر زمین پر بیٹھا ہو تو تقدیر بدل بھی سکتا ہے، اور زمین کے اندر لیٹا ہو تو بھی تقدیر بدل سکتا ہے. اللہ نے اختیار دیا ہوتا ہے اور اس کے مقامات ہیں. اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ تقدیر مبرم اگر بدلنا چاہوں میں اور میں اللہ سے کہہ دوں کہ مولا تقدیر مبرم بدل دے، تو حضور غوث پاک فرماتے کہ اللہ میرے کہنے کی وجہ سے تقدیر مبرم بھی بدل دیتا. یہ ان کی شان ہے غوث پاک کی. حالانکہ تقدیر مبرم سب سے نہیں بدلتی. کچھ مقامات ہیں کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ تقدیر مبرم میں کچھ کلام کر سکتے ہیں، ورنہ سب کی بات نہیں. لیکن غوث پاک کا یہ فرمان ہے. تو یہ اولیاء اللہ تھے، مجدد الفسانی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل تھے. تو کہا کہ آپ کے بابا نے دیکھی ہے نا؟ کہا ہاں. کہا بیٹا ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہ اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ اگر مصلی پر مراقبہ کر کے آپ میری تقدیر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھی ہوئی تقدیر کو آپ بدلوا بھی سکتے ہیں. یہ اعتقاد جس کا ہوتا ہے نا، اس کو ولیوں سے فائدہ ملتا ہے، اس کو یاد رکھیں. ورنہ بے اگربتی بیتن پھول نے بیتن اترنی باٹلی جاٹے ساٹے نے پتی ہم نکلے جائے باپو راضی. وہ ایسا نہیں ہوتا. یہ رسم ہے، یعنی ایک طریقہ اچھا ہے. یعنی پھول ڈال لیے، اگربتی کر لی، عطر ڈال لیا، چادر چڑھا لی. یہ ہمارے یہاں ایک دستور ہے پرانا، چلا آ رہا ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہی سب کچھ ہے تو یہ غلط ہے. یہ سب کچھ نہیں. ہاں اہل سنت والجماعت کے دستورات جو ہیں اس میں ہے، ضرور کرنا چاہیے. لیکن اسی کو سمجھ کر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب باپو راضی تھے گیا. نہیں، یہ باپو راضی نہیں ہے. ایسا ہی اگر راضی ہوتا تو میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں. ابھی 11ویں شریف گئی، جو مطلب جیسا ہر زمانے میں مطلب منایا تھے، ہم ایسا تو نہیں منا سکے. جو بھی اپنی طرح سے ہم نے منا لی، یعنی وہ جلوس نہیں نکال پائے، وہ بڑا مطلب شان و شوکت کے ساتھ جو ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا. آپ کے گاؤں میں ہوا ہوگا، آپ بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ. لیکن ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر ابا ایک کپڑے کی جوڑی سادہ کپڑ جیسا لا کے دے دے اور ڈال دے کہ لے بیٹا پہن لے،
सिला नहीं दे रहे, क्या कहते हैं, ले बेटा पहन ले। अब राजी हो जाएंगे? क्यों? फैशन का दौर है, कोई चादर पहन के निकलेगा अब्बा? यानी बेटा भी समझदार हो गया, ये छोटा सा बच्चा भी है ना, इसको भी जींस का खाली कापड़ ला के दो ना, ये बेटा ले पहन ले, ये क्या, वो फेंक देगा वो, क्योंकि इसको भी समझ है। अब हमारी और आपकी अक्ल में समझ में आने वाली मैंने बात अर्ज कर दी है, हम यही कर रहे हैं। जो एक बाप करता है ना, वो यही करना चाहते हैं कि बस चादर दे दो बेटे पहन लेंगे, यानी चादर पहनी नहीं जाती। यानी इस तरीके से लोग बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर कोई चादर पहन भी लेता है, मैं भी कभी कभी कोई रुमाल या चादर ऐसे डाल के निकलता हूँ तो मेरा दोस्त है क्या हूँ पक्की नहीं आटा मार के, तो ये लोग बोलते हैं, यानी लोग इसको पसंद नहीं करते। बिला तशबीह और तमसील मैंने समझाने के लिए वाक्य अर्ज किया। बेशक इत्र डालें, फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती भी करें, चादर भी चढ़ाएं, अहले सुन्नत वल जमात का ये दस्तूर है और बहुत मुतबर्रक काम है। मैं इसको नाजायज हरगिज नहीं कहता, जायज 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 है, लेकिन इतना करने के बाद हम ये समझ लें कि अब नमाज की भी जरूरत नहीं है, अब रमजान के रोजे की भी जरूरत नहीं है, अब ज़कात भी देने की जरूरत नहीं है, हज भी अदा करने की जरूरत नहीं है, और दूसरे जो नेक काम है उसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये गलतफहमी भी, ये गलतफहमी से हमें निकलने की जरूरत है, तब जाके औलिया का फायदा मिलता है। और कितना बड़ा मिलता है, अब सुनिए। वक्त का उस्ताद है, उसने कहा जब तुम्हारे बाबा मुसल्ले पर बैठकर मेरी तकदीर पढ़ सकते हैं तो वो बैठे बैठे बदलवा भी सकते हैं। बेटो जाओ, गमगीन होने की जरूरत नहीं है कि जिसके बच्चों का बाप, यानी मेरे तुम शागिर्द हो, तो जिसके बच्चों का बाप लोहे महफूज जमीन पर बैठा बैठा पढ़ सकता है, तो वो अपने बच्चों के उस्ताद की तकदीर जमीन पर बैठा बैठा बदलवा भी सकता है। जाकर अरीजा पेश कर दो, जाओ बच्चों को भेजा। बच्चे बच्चे होते हैं, सीधे गए अब्बा के पास, अभी अब्बा बैठे ही थे, अब्बा उस्ताद तो टेंशन में नहीं है, आप क्यों टेंशन में? और हमें भी टेंशन से फ्री कर दिया। कहा क्यों? आपके हवाले से कहा क्यों? कहा जब आप इतना बड़ा मर्तबा और रुतबा रखते हैं कि यहीं बैठे बैठे आप तकदीर पढ़ भी सकते हैं और तकदीर बदलवा भी सकते हैं, तो उस्ताद ने ये कहा है कि तकदीर पढ़ने वाला बदलवा सकता है, आप दुआ कर दीजिए कि हमारा उस्ताद जहन्नम में नहीं जाए, बल्कि उसकी तकदीर में अल्लाह जन्नत लिख दे। बच्चों की फरमाइश कौन पूरी नहीं करता भाई? अब ये तो मुजद्दिद वक्त है, हमारी और आपकी तरह तो नहीं है। यानी हमारे और आपके जैसा बाप होता ना, अब्बा रिक्शा पे चल रहा है, जा रहा हूँ ना, छोटा बच्चा दौड़े, मैं भी आता हूँ, फिरा ने एक झापड़ छोड़ दे। अब ये बाप है बेचारा, देखो ये बाप है। ऐसा नहीं होता, इतना जल्दी उसको मारने की जरूरत नहीं है। जिद इसलिए की कि वो बच्चा है, और तुम भी जब बच्चे थे ना तो ऐसे ही जिद्दें करते थे। बच्चों को अच्छे अंदाज में पालना सीखें। अगर बच्चा किसी चीज पे जिद करें तो थोड़ी देर रुक कर, रिक्शा से उतर कर उसको 5 रुपए दे दो ना अगर, तो बचपना बड़ा अजीब है यार, वो कहीं भी मूड जाता है। तो इसको यूं समझाने के, आप तो सबको दिखाने के लिए, देखा मेरे बेटे पर मेरा कितना रोब, तेरे बेटे का कुछ रोब नहीं है, ये काम तो खाटकी भी जानवर पर करता है। यानी ये करने की जरूरत नहीं है। अच्छे मिजाज वाले बच्चे पैदा करो और बाकायदा उनको बनाओ, संवारो, ताकि वो तुमसे ज्यादा भागे नहीं, बल्कि तुम्हें अगर बाजार में भी देख ले और बैठा हो ना तो यूं कह के खड़ा हो जाए, मेरे अब्बू आ रहे हैं, मुझे ताजीम के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। बाप ऐसा कुछ करे तो ना, बाप अगर ऐसा नहीं करता और ऐसा प्यार नहीं देता, मैं कहता हूँ ये नालिया माडियों के बच्चे पढ़ते हैं, मैं तो मतलब उसका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन चंद साल से वो दारुल में पढ़ते हैं, मुझे कहीं भी देखते खड़े क्यों हो जाते हैं? इसका मतलब कुछ है, यानी कुछ अच्छी बातें उसको बताई तो उसको लगी ना। इसी तरह तुम घर में रहकर भी अपने बच्चों को कुछ बातें बताओ ना, तो आज भी बच्चे इज्जत कर सकते हैं। लेकिन बाप इधर मोबाइल चला रहा है, माँ इधर चला रही, बहन इधर चला रही, फूफी इधर चला रही, खाला इधर चला रही, बच्चे खेल रहे कूद रहे, कोई पूछने वाला नहीं, वो बच्चे कभी तुमसे प्यार करेंगे नहीं। अब जरूरत है कि बच्चों को वक्त दिया जाए। अभी दारुल हम लोग 8 महीने से बंद है, तो माँ बाप सारे मिलते हैं, बातें भी कहते हैं, कब दारुल खुलेगा। मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ, एक वाली ने कहा ना, तो मेरे दिल में यूं हुआ, तो मैंने उनसे एक जवाब दिया था। मैंने कहा मैंने ये फैसला किया। कहा क्या? मैंने कहा हर साल हम लोग 10 महीना रखते हैं दारुल में, हर साल 10 महीना बच्चों को रखते हैं, 2 महीना बेचते हैं, यानी शाबान और रमजान। लेकिन इस साल जो है गवर्नमेंट की जानिब से हम लोगों के लिए आसानी कर दी कि 10 महीना तुम अपने घर पे रखो, 2 महीना हमारे यहाँ भेजना। ये क्यों मैंने कहा मालूम है? जैसे बच्चे घर पे जाते हैं तो अब्बा फोन करके पूछते हैं, कहते हैं तुमने इसको कुछ पढ़ाया नहीं, ये तो यूं करता। मैंने कहा इस साल सबको समझ में आ जाए कि माँ बाप ने अब क्या पढ़ाया 10 महीने में।
یعنی یہ ہم سب ماں باپ کا فریضہ ہے. اگر ہم نہیں کریں گے نا تو پھر ہمارے بچوں کو کوئی سچا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے اپنے ماں باپ کو یہ چاہیے, ہم سب کے ماں باپ کو یہ چاہیے اچھے بنیں. اچھے بنو گے نا تو بیٹوں کے اندر وہ فطری طور پر وہ چیزیں آتی جائے گی. خیر میں یاد کر رہا تھا, بچوں نے کہا کہ بابا آپ دعا کرو. اب باپ نے کہا نا, بیٹے نے کہا دعا کرو, مجدد ہوتا ہے. اسی وقت کہا کوئی بات نہیں بیٹا دعا کر دیتا ہوں. اب دعا بھی کی نا تو غیب سے آواز آ گئی کہ احمد سرہندی دعا کرنا بند کر دے, یہ دعا قبول نہیں ہوگی. کہا مولا کیوں؟ کہا یہ فیصلہ تقدیر مبرم میں ہے, اور تقدیر مبرم میں میرے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کبھی بدلتے نہیں ہیں. تقدیر کی کسی نے 5 قسمیں بیان کی ہے, کسی نے 3 قسمیں بیان کی ہے, اس میں سے تقدیر مبرم بھی ہے. کہا یہ فیصلے بدلتے نہیں ہیں. اب حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ جو ہے نیچے کرنے چاہے, یعنی اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے, نیچے کرنا چاہے, اور جیسے میں نیچے کر رہا تھا نا اتنے میں مجھے غوث پاک کا فرمان یاد آ گیا. اب سنیے غوث پاک کا سہارا. وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت میں نے پھر ہاتھ ایسے بلند کیا اور کہا مولا تیرے محبوب اور مقبول بندے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر وہ تجھ سے سوال کرے تو تو تقدیر مبرم بھی بدل دیتا ہے. مولا غوث پاک کے اس فرمان کا واسطہ تو ان کی تقدیر مبرم کو بدل دے. غوث پاک کا واسطہ نہیں دیا, غوث پاک کے فرمان کا واسطہ دیا اور کہا ان کے اس فرمان کا واسطہ مولا تقدیر مبرم بدل, اور محمد طاہر جو ہے اس کی شقاوت کو مٹا دے, سعادت لکھ دے, جہنم مٹا دے, اور اس کی تقدیر میں جنت القدس درج فرما دے. اسی وقت دوسری آواز آئی کہ احمد سرہندی جب تم نے میرے پیارے کا نام لیا نہ, جاؤ میں نے تمہارے بچوں کے استاد کی جہنم کو مٹا کر جنت لکھ دی ہے. یہ ہے غوث پاک کا سہارا, اس کو کہتے ہیں سہارا اور سپورٹ. ہاں اگر ایسا سپورٹ چاہیے نا تو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا. یہ مجدد الفسانی کی زندگی کا ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا, اور اسی طرح زندگی میں غوث پاک نے نہ جانے کتنوں کو جلا بخشی, کتنے پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور کی, اور آج بھی الحمدللہ یہ تجربات سے شاہد ہے اور یہ مشاہدات سے مطلب بات ہر طرح پھیلی ہوئی بات ہے کہ آج بھی غوث پاک سے اگر سچی عقیدت کے ساتھ اگر کوئی مرید آج بھی پکارتا ہے تو میرے غوث اعظم آج بھی اس کی مدد فرماتے ہیں. اور اس پر ایک واقعہ عرض کر دوں اور اپنی گفتگو ختم کر دوں. لیکن پکارنے کا انداز یہ ہونا چاہیے, خالی وہ رسمی طور پر نہیں, رسمی جو ہے نا اس کو آپ بھول جاؤ, حقیقت سے آشنا ہو جاؤ, حقیقت کی طرف آؤ. اور کبھی کبھی کچھ واقعات میں پڑھتا ہوں, یہ کتابیں بھری پڑی ہے, کبھی کچھ واقعات پڑھتا ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ یار اس دور میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے, حالانکہ کوئی کتاب کی بات نہیں بتا رہا ہوں, حقیقت یہی ہے. مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ حقیقی معنوں میں وہ فیض جو آج بھی وہ پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں, لیکن ہمارے دل اس قابل نہیں رہے, ہماری زبانیں اس قابل نہیں رہی, ہمارے اندر وہ اثرات ختم ہو گئے جو حقیقی معنوں میں وہاں تک رسائی رکھنے چاہیے تھے, وہ ختم ہو گئے. ورنہ ان کا کام تو آج بھی ہے کہ وہ آج بھی نوازتے ہیں. اسی ایک کتاب میں ایک بات لکھی ہے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری زندگی میں ایک بندہ مرید ہونے کے لیے غوث پاک سے مرید ہونے کے لیے تڑپ رہا تھا, لیکن رہتا تھا بہت دور, یعنی بہت دور رہتا تھا, لیکن تمنا یہ تھی غوث پاک سے مرید ہو جاؤں گا. اب غوث پاک کا دور ہو, اللہ اکبر, اب کس کو من نہیں ہوگا کہ میں غوث پاک سے مرید ہو جاؤں. یعنی یہ دور میں اس نے یہ تمنا کر لی, لیکن رہتا تھا دور. اب دور اس زمانے کے اعتبار سے تھوڑا بہت بھی اگر دور رہتا ہوگا نا تو آنا آسان نہیں تھا, اس لیے کہ اس زمانے میں سواریاں جو ہے گھوڑے, اونٹ, اس طرح کی سواریاں ہوتی تھی, یا تو پھر پیدل چلو بس. یعنی اس دور میں اس نے تمنا کی. اب اس تمنا کو کتنے دن بیت گئے, 40 سال بیت گئے. کتنے بیت گئے, 40 سال. مرید ہونا ہے, مرید ہونا ہے. آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوکرا جوان تھے جائے پچھی پیالہ پی لے ہوں, چھوکریاں لگن تھے جائے پچھی پیالہ پی لے ہوں, فلانوں تھے جائے پچھی پیالہ. یہ پیالے جو مرید بننے والا مسئلہ ہے نا, اس کو اگر دودھ پیتا بھی بچہ اگر آپ کے یہاں جنم لے نا, ایک دن کا بھی بچہ ہو نا, تو آپ اس سے بھی مرید بنوا سکتے ہیں. اس کو ہمیشہ یاد رکھ لیں, اس کے لیے جوانی ضروری نہیں ہے. ہم بہت غلط فہمی کے شکار ہو گئے. آپ نے نہیں سنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو
मारे हरास से नूरी बाबा आए और नूरी मियाँ ने बचपन में दूध पीने के अय्याम में अपनी उंगली उनके मुंह में दी और फरमाया मैंने इस बच्चे को मुरीद कर लिया। ये मुरीद बनने का मसला है। आज हमारे और आपके यहाँ तो ख्याल ही नहीं, पता ही नहीं कि कब मुरीद बना जाता है। जिंदगियां निकल जाती है और बच्चे के बच्चे एक पीढ़ी जमा हो जाती है ना, फिर किसी पीर साहब को याद करते हैं और बोला बदे ने प्याले पाजी। अब तब तक वो बेचारा वो दिल जो है ना वो मर चुका होता है। बिगैर पीर का दिल कैसा होगा मुझे बताओ ना आप। अरे भाई ये बल्ब जलते, ये फॉक्स लाइट ऐसे जलती है, ऐसा नहीं जलती। उसके लिए कुछ कनेक्शन है, यानी रोशनी के लिए कहीं ना कहीं तार आपका मिला हुआ होना जरूरी है। आज हम ऐसे ही रखड़ रहे हैं और यूं समझ रहे कि बस हो गया। ऐसा नहीं, पीर बनाए लेकिन कामिल पीर बनाए। आला हज़रत ने 4 शर्तें लिखी है, वो 4 शर्त वाले अगर पीर मिल जाए ना तो जल्दी करनी चाहिए, मुरीद बन जाना चाहिए। सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। क्यों? मुरीद बनने का फायदा क्या होगा? खास करके सिलसिला कादरिया में या किसी भी सिलसिले में आप मुरीद हो रहे हैं, लेकिन सिलसिला कादरिया की बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे आपने पीर साहब के हाथ में हाथ दिया तो वो कहते हैं बोल मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। वही कहते हैं, यही कहते हैं ना। यानी एक सैयद की ताकत ये होती है कि अगर वो अपने हाथ में हाथ लेता है ना तो डायरेक्ट गौसे पाक के हाथ में हाथ दिला सकता है। ये रसूलुल्लाह के बेटों की शान है, ये रसूलुल्लाह के खलीफाओं की शान है और उनके नुमाइंदों की शान है। तो ये हाथ बज़ाहिर हमने यहाँ के सैयद के हाथ में दिया, लेकिन कह रहे होते गौसे पाक के हाथ में। और ये हकीकत है, याद रखें इसको कि जैसे आज दुनिया की 2 पार्टियां बड़ी मशहूर थी जिसमें हर कोई एक तरफ इधर कोई इधर, तो एक पार्टी का आदमी दूसरे पार्टी के आदमी एक दूसरे को कॉम्बिनेशन होता है ना, कभी कभी मुसाबिका होता है, तो उसमें कहता है कि मेरी पार्टी भारी हो, कहता मेरी पार्टी भारी है। कायनात में ये पार्टियां कोई माना नहीं रखती। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज भी अगर किसी का प्रचार पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से हो रहा है ना तो वो सिर्फ कादरियत का हो रहा है, वो सिर्फ कादरी है। हाँ, पूरी दुनिया में आप देख लें, तलाश कर लें, सिलसिला कादरिया को जितना फरोग मिला ना इतना किसी को नहीं मिला। ये गौसे पाक का खास फैजान है। इसलिए जो भी आपको कमा हक कहूँ 4 शर्तों वाले जो आला हज़रत ने बयान की है, और वो चारों शर्तें अगर मुकम्मल पाई जाती हो फौरी तौर पर जल्दी करना चाहिए और मुरीद हो जाना चाहिए, ताकि डायरेक्ट हमारा कनेक्शन बगदाद मोहल्ला से जुड़ जाए। और जो गौसे पाक से जुड़ा हुआ हो ना तो फिर शैतान उसको जल्दी हटने नहीं देता, मतलब वो सताता नहीं है, कम सताता है। सताता जरूर है लेकिन कम सताएगा वो, क्योंकि वहां से कनेक्शन आपका मिला हुआ है। यानी अंधेरा भी अगर कभी वो डाल देगा ना तो रोशनी बगदाद मोहल्ला से आएगी। इसलिए मुरीद बनने में जल्दी करें। किसी भी पीर से आप मुरीद, जिसका आपका दिल चाहे जिससे भी आप मुरीद हो जाएं, लेकिन जरूर हो जाएं। और खास करके मैंने 4 शर्तें जो बताई है उस 4 शर्तों को ज़हन में रखेंगे और मुरीद हो जाएंगे। अगर मुरीद हो गए और पीर से अगर सच्ची मोहब्बत कर ली तो इसका सिला बड़ा मिलता है। अब ये 40 साल हो गए, मुरीद बनना है, मुरीद बनना, मुरीद बनना, मुरीद बनना। 40 साल के बाद मौका मिल गया, कहा चलो बक्का मुरीद बनना है। अब जैसे ही वहां गए ना तो वहां तो सब एकदम गम छाया हुआ है। पूछा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं। कहा आप कहां से आ रहे? कहा बाहर से। कहा कैसे आना हुआ? कहा गौसे पाक से मुलाकात करनी, मुरीद बनना। इतने में वो आदमी तो वहीं ढेर हो गया जो उसने सुना। कहा आपने बड़ी देर कर दी। कहा क्यों? कहा आप जहां से भी आए हो, जिनके मुरीद बनने के लिए आप आए ना, कहा हाँ। कहा करीब ही में उनका विसाल हो गया। यानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले गए और उनका मज़ार मुक़द्दस है, अगर आप चाहें तो हाजिरी दे सकते हैं। अब 40 साल की जिसकी उम्मीद हो मुझे बताओ, और उसके बाद अगर वो फिर उसे न मिला तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा। यानी इतना दर्द उसे हुआ कि वो आंखें अश्कबार हो गई और उसने अपनी दास्तान जो है दिल ही दिल में भी कह रहा था। इतने में शैतान ने उसको वर्गलाया, जिससे तू इतनी बड़ी मोहब्बत करता था, इतने बड़े दावे करता था, 40 साल तक तूने इनके नाम का दम भरा और आज तू आया तो वो खुद ही चले गए। ये कैसे पीर हैं? यानी ये शैतान ने उसके ज़मीर ने उनको उनके नफ्स ने चढ़ाया। अभी वो नफ्स उसको वर्गला रहा था ना, इतने में दिल ने एक झटका दिया और झटका देकर कहा जिसके नाम की 40 साल से तस्बीह पढ़ता है, कम से कम मजार पे जाके देख तो ले कि वो पावर भी कितना रखते हैं। यानी जो 40 साल तक तेरी जबान पर अपना नाम जारी करवा सकते हैं, दिल में अपनी मोहब्बत घर बैठे करवा सकते हैं, तो वो जाके मजार पे जाएगा तो तेरी दास्तान नहीं सुनेगा, तू जाके ट्राई तो कर। अब ये दिल की बात आवाज आई ना तो वो गया मजार पे और मजार पे जाके अपना दुखड़ा सुनाने लगा। और उसने दुखड़ा भी अपना वही सुनाया होगा 40 साल वाला। और जैसे उसने दुखड़े सुनाए ना तो कुर्बान जाएं, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करम ये फरमाया
اتنا بڑا کرم فرمایا، اتنا بڑا کرم فرمایا کہ اسی وقت اپنی قبر انور سے باہر تشریف لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کائنات میں 2 یا 3 اولیاء کرام کے میں نے یہ واقعہ سنا، حالانکہ ہر ولی کو اختیار ہوتا ہے، ان کی شان ہے، لیکن غوث پاک اور غریب نواز کی یہ شان ہے کہ اگر سچا درد کوئی لے کر پہنچ جائے تو آج بھی اپنے قبر انور سے وہ نکل بھی سکتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، بے اور شک۔ اس کی زیادہ کوئی مثال ایگزامپل لینے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اونا میں ایک درگاہ شریف ہے، 54 شہید، نام سنا ہوگا آپ نے، جو آپ کولی واڑے میں سے اگر نکلتے ہیں تو وہاں ایک مزار اندر میں، جب کچھ ہوتا ہے نا اونا میں، یعنی دنگ و فساد ہوتا ہے اور چاروں طرف سے افراتفری ملتی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا نا، تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ 54 شہید جو ہوتے ہیں نا، وہ باقاعدہ سبز گھوڑوں پر سبز لباس کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے حقیقی معنوں میں کہ تم ہمیں چادروں کے نیچے، مزار کے نیچے خالی سونے والے مت سمجھنا، ہم اندر جگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب سبحان تم اللہ۔ پر وقت آتا ہے تو ہم خود گھوڑوں پر سوار ہو کر باہر نکل کر تمہاری مدد فرما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت کچھ، یہ سبحان ہوتا اللہ۔ ہے، لیکن نزاکت یہ ہے کہ کوئی سنانے والا، درد سنانے والا ایسا پہنچ جائے۔ غوث پاک باہر تشریف لائے اور مزار شریف سے باہر نکل کر فرمایا لا ہاتھ دے دے۔ اس نے ہاتھ دیا، غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہاتھ تھاما، مرید کیا، اور مرید کرنے کے بعد فرمایا اب جانا نہ تو بعد والوں کو بتا دینا کہ مجھے مزار میں سویا ہوا نہ سمجھے، جیسے میں زندگی میں باقید حیات میں اپنے مریدوں کا جیسا خیال رکھتا تھا، ایسے مزار کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے ہر غلام قادری کا خیال ایسے ہی رکھوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شرط یہ ہے سچا قادری کوئی بن جائے اور سچی داستان جا کر اس مزار پہ سنا دے، یقیناً غوث پاک تک بھی مدد فرماتے ہیں۔ بغداد بڑا دور ہے، لیکن آپ نے کبھی سنا ہوگا، آپ کے یہاں روڈ بہت قریب ہے اور آپ بھی روڈ سے منسلک کام کرتے ہیں، کبھی کبھی جہازوں میں جاتے ہیں مچھی مارنے کے لیے۔ جب طوفان گھیر لیتا ہے اور گاڑی اگر سلیپ مطلب کام کرنا بند کر دیں یا بریک کام کرنا بند کر دیں، کوئی بندہ ایسا ہے کہ نالیہ مانڈوی نہ پرمکھ نے یاد کرے؟ نہیں۔ امام صاحب نے؟ نہیں۔ متولی صاحب نے؟ کوئی ہگا باپ نے؟ نہیں۔ گاڑی پھیل ہوئی، مطلب جا رہی ہے 100 کی اسپیڈ میں، کشتی میں طوفان آ گیا، کوئی کسی کو نہیں پکارتا، دل آواز دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا اس کو پکار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مرید بننا کام آتا ہے، یہ مرید بننا کام آتا ہے۔ بہت بہت۔ دل کہتا ہے غوث پاک کو پکار، اب یہ سمندروں سے کشتیاں کوئی 12 سالوں کے بعد بھی نکالنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی رکھتے ہیں۔ یہ شان اللہ نے ان اولیاء کو عطا فرمائی ہے اور بالخصوص غوث پاک کو عطا فرمائی ہے۔ نالیہ مانڈوی والوں کوشش کرنا، اللہ کے بیان کے لیے بارہ آپ کے یہاں آنا جانا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا بہت اچھے کام بھی اگر آپ کرنے لگیں تو میرے دل میں بھی ایک خوشی داخل ہوگی کہ چلو تقریر کرنے جاتے، ایک فائدہ تو یہ ملتا ہے کہ 2-3 نوجوان تو نمازی بنے، 2-3 بزرگ تو نمازی بنے، 2-3-4 بچے اچھے پڑھنے تو لگے۔ یہ اگر ہم اور آپ کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ کے امام صاحب بھی بڑی محبت سے کام کر رہے ہیں، سماج کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ نیک بن جائیں۔ کاش اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح معنوں میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اللہ ہم سب کو سرفراز فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔